نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ الفجر میں ارشاد ربانی ہے والفجر ولیال ناشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور طاق کی اور جفت کی۔ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن لیے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے زندگی میں وہ ایسے دنوں کی تلاش میں رہتا ہے جو دن اس کی زندگی کا قیمتی اثاثہ بن جائے، جو دن اس کے لیے خوشیاں لے کر آئیں، جو دن اس کے لیے معتبر بن جائیں۔ وہ دن کون سے ہوں؟ ہر ایک اس کا تعین اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے معاشرے کے افراد کی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ نے ایک وسعت والے وقت کی قسم کھائی ہے، جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے، جب دن کا نور پھیلنے کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ قسم ہے فجر کی، اور اللہ نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی۔ دونوں اوقات معتبر ہیں۔ اللہ نے ذوالحجہ کے ان دنوں کو معتبر بنایا ہے۔ ہر وہ موقع، ہر وہ موسم اور وہ سارے دن جن کو انسان سیلیبریٹ کرتا ہے، انسان کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اہمیت دی ہے جو دن انسان کو انسان بنا دیتے ہیں، جو دن انسان کو اس کی فطرت کے مطابق ڈھال دیتے ہیں، جو دن انسان کے اندر خدا کا خوف پیدا کر دیتے ہیں، جن دنوں کی وجہ سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قطرہ دریا سے مل جائے، یہی قطرے کی انتہا ہے، یہی قطرے کی منزل ہونی چاہیے۔ قطرہ دریا سے باہر ہو تو اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ ویسے ہی انسان کا معاملہ ہے۔ انسان کی ذات تب قیمتی بنتی ہے جب انسان اپنے رب سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ تو یہ دن ایسے ہیں جو انسان کو رب سے ملا دیتے ہیں، رب سے قریب کر دیتے ہیں۔ وہ دن جو ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہیں، یہ تو یادوں کے دن ہیں۔ یہ تو انسان کا رشتہ ان ہستیوں سے ملانے کے دن ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ انسان ان دنوں میں یاد کرتا ہے اللہ کے خلیل کو، ان کے گھرانے کے افراد کو، ان کے تعلق باللہ کو۔ انسان یاد کرتا ہے ان کی قربانی کو۔ 30 سے زائد آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں۔ ہر آزمائش پہلے سے زیادہ بڑی، لیکن آخری آزمائش کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کر دینے کا حکم ملا، یہ ذوالحجہ کے سب سے آخری دن کی بات ہے، جس دن حضرت ابراہیم کے اس فعل کی یاد منائی جاتی ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جانے والوں کو کیا کچھ ملتا ہے۔ طواف سے دل کی بے چینی کو قرار آتا ہے، آنسوؤں کے ساتھ، آہوں کے ساتھ رب سے فریادیں کرنے کا، دعائیں مانگنے کا موقع ملتا ہے۔ زمزم کا پانی پی کر ایمان کو تازہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ رب پر توکل کی یادگار ہے زمزم۔ جو اس پانی کو پیتا ہے
روحانی اور جسمانی طور پر شفا حاصل کرتا ہے۔ عرفات جانا، منا کی راتیں، جمرات کو کنکریاں مارنا، ایک ایک فعل ایسا ہے جانے والا تو دامن بھر لے، پیچھے والے کیا کریں؟ جو جانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، کیا ان کے لیے بھی کوئی خیر ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی نیکی کا سامان موجود ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کچھ قرب کی راہیں ہیں؟ کیا ان کے لیے بھی مواقع میسر ہیں؟ ہاں، اسی کی وضاحت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام۔ جس قدر اللہ عز وجل کو نیک کام ان دنوں یعنی عشرہ ذوالحجہ میں پسند ہے، اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، وہ اس سے بہتر ہے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ بہقی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، نیکی کا کوئی بھی کام عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے کام سے اللہ کے نزدیک نہ زیادہ پاکیزہ ہے، نہ اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ زیادہ افضل ہے یا اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہے، البتہ وہ شہید جس کا چہرہ مٹی میں خاک آلودہ ہو گیا ہو، وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ اسے ابو یعلا نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہ کوئی عمل افضل ہے نہ پسندیدہ، لہذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ تم ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس میں کیے جانے والے عمل کا ثواب 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی عمل عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے پیچھے رہنے والوں کو محروم نہیں رکھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، عشرہ ذوالحجہ کے متعلق صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہر دن 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفہ کا دن 10,000 دن کے برابر ہے۔ یہ روایت بہقی کی ہے۔ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے، کون سے عمل انسان کر سکتا ہے جو بہت پسندیدہ ہے؟ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ناخن نہ تراشنا، بال نہ کٹوانا مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى
हिलाल ज़िल हिज्जति व अरादा अन युज़हिया फला यअख़ुज़ु मिन शअरिही वला मिन अस्फारिही। ये रिवायत सही मुस्लिम की है। जिसने जुल्हिज्जा का चांद देख लिया और वो कुर्बानी करने का इरादा रखता है तो उसे बाल और नाखून नहीं तराशने चाहिए। 10 दिन एक इंसान नाखून न कटवाए और हाजियों के अमाल की तरह एक अमल करके अपने आप को उनमें शुमार करवा ले। कितने ये नाखून इन दिनों में सताते हैं, लम्हे लम्हे इंसान को याद आता है। हालांकि आम दिनों में इंसान को इतनी ज्यादा इस चीज की टेंशन नहीं होती, इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जुल्हिज्जा के दिनों में बार बार एक ही ख्याल आता है और इस ख्याल के साथ इंसान का लिंक फिर उन लोगों के साथ जा जुड़ता है जो अल्लाह के घर की जियारत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर सैकड़ों बरस पहले गुजर जाने वाली शख्सियत जो अल्लाह को बहुत महबूब थी, उस शख्सियत के साथ एक रिश्ता जुड़ जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुल्हिज्जा का चांद देख लिया और वो कुर्बानी करने का इरादा करता है तो उसे बाल और नाखून नहीं तराशने चाहिए। फिर बाल कब तराशे जाएं, फिर नाखून कब काटे जाएं? ईद उल अजहा की नमाज पढ़ लेने के बाद, कुर्बानी के बाद अपने बाल तराशने चाहिए और नाखून तराशने चाहिए। और जो कुर्बानी नहीं कर सकता, चांद देखने के बाद अगर हजामत न करवाए और नमाज़े ईद के बाद अगर वो हजामत करवाता है तो उसे कुर्बानी के बराबर सवाब मिलेगा। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि अगर मैं कुर्बानी का जानवर न पाऊं और किसी शख्स ने दूध पीने के लिए मुझे बकरी दे रखी है, जो बकरी मुझे वापस करनी पड़ेगी, तो क्या मैं उसकी कुर्बानी कर डालूं? आपने फरमाया नहीं, बल्कि तुम नमाज के बाद अपने बालों, नाखनों और मूंछों को तरशवा लो और ज़ेरे नाफ बालों को साफ कर डालो तो तुम्हें पूरी कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। यूं तो अशरे जुल्हिज्जा के सारे ही दिन बहुत मोतबर है, लेकिन अरफा यानी जुल्हिज्जा की नवी तारीख की बहुत फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला नवी जुल्हिज्जा को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आसमान वालों से जमीन वालों पर फख्र करके बताता है कि मेरे बंदों को देखो, वो दूर दराज से परागंदा सर और गुबार आलूद यहाँ पर आए हैं, मेरी रहमत की उम्मीद करते हैं और इन्होंने मेरे अजाब को देखा नहीं है। इस नवी तारीख को अल्लाह ताला बहुत लोगों को दोज़ख से आजाद करते हैं। ये रिवायत इब्ने खुज़ैमा की है। एक और रिवायत में यूं आया है, अरफा के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र करता है कि मेरे बंदों को देखो, परागंदा सर गुबार आलूद आए हैं। मैं तुमको गवाह बनाता हूं कि इन सब को मैंने मुआफ कर दिया। फरिश्ते कहते हैं कि इनमें से एक शख्स गुनहगार भी है। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इन सब को मुआफ कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन अल्लाह ताला बहुत से लोगों को दोज़ख से आजाद करता है। ये रिवायत इब्ने खुज़ैमा की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन फरमाया, लोगों, अल्लाह ताला इन 10 दिनों में तुम्हारी हाजिरी की वजह से फरिश्तों की जमात पर फख्र करता है कि तुम्हारे गुनाहों को माफ करता हूं, मगर हक़्क़ुल इबाद, बंदों के हुकूक यानी ये माफ नहीं किए जाएंगे। नेक लोगों की खताओं को माफ करता हूं और नेकों के सवाल को पूरा करता हूं। और मुज़दलिफा में भी अल्लाह ताला नेकों की मग़फ़िरत फरमाते हैं और उनकी सिफारिश को कबूल फरमाते हैं। ये रिवायत अत-तरगीब की है। ये दिन जब रहमतें इंसान को अपने घेरे में ले लेती हैं, जब अल्लाह की बख्शिश
انسانوں کا انتظار کرتی ہے۔ یہ دن ہے جن دنوں میں ایک انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ابن ماجہ اور الترغیب کی روایت میں ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد پہاڑوں پر چڑھ کر حاجیوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ حضرت عباس روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، آپ کی تمام امت کو بخش دوں گا مگر ظالم اور حقوق العباد ادا نہ کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ ظالم سے مظلوم کو حق نہ دلا دوں۔ آپ نے عرض کیا، خدایا اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت میں جگہ دے سکتا ہے۔ اس شام کو بھی آپ کی درخواست منظور نہیں ہوئی۔ مزدلفہ میں پھر صبح کو آپ نے اسی دعا کو دہرایا تو آپ کی دعا قبول ہوئی۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس وقت مسکرایا نہیں کرتے، آپ کو اللہ ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے دشمن ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کے بارے میں جان لیا تو ہائے ہائے کرتا ہوا سر پر مٹی ڈالنے لگا اور مجھے ابلیس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ 9 ذوالحجہ کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے اس دن کے روزہ رکھنے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ آنے والے سال کے۔ لیکن چونکہ ایک روزہ رکھنا خلاف سنت ہے، اس لیے 8ویں ذوالحجہ کا روزہ ساتھ میں شامل کر لینا چاہیے۔ عرفات کے میدان میں پہنچنے والوں کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جانے والوں کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ذوالحجہ کے دنوں کی بڑی فضیلت، ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قیمتی دن، قیمتی راتیں، اور ذوالحجہ کے عشرے کی آخری رات بہت فضیلت والی رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دونوں عیدوں کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کا دل زندہ رہے گا جبکہ دوسروں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ خیر و برکت والے دن، روشن راتیں ہماری منتظر ہیں، ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے پلان کرنا چاہیے۔ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ شرف والی، سعادت، خوشبختی والی بات یہ ہے کہ اسے رب کی قربت نصیب ہو جائے۔ یہ دن قربتوں کے دن ہے، یہ دن لبیک کے، یہ دن حاضری کے دن ہے۔ جو لوگ بیت اللہ میں حاضر نہیں ہو سکتے، ان دنوں میں کثرت سے تسبیح کہہ کے، تحلیل کے ذریعے، تکبیر کے ذریعے اپنے آپ کو رب کی قربت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ نیکی کے جو اعمال ہیں، سارے ہی اعمال کا درجہ بڑا ہے۔ ان دنوں میں خاص فضیلت ہے 9 ذوالحجہ کے روزے کی۔ روزہ رکھنے کے ثواب سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ان دنوں میں جس کے ساتھ زیادتی کی ہو ان سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ مظلوم کو حق دلوائے اور ہم سے دلوائے۔ ہمیں آگے بڑھ کر اپنے جرائم، اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ ان دنوں کو پہلے سے ہی بابرکت بنانے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ حاضر ہونے کا دن جب آئے گا، اس دن سے پہلے ہی لبیک اللہم لبیک کہہ دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہمیں
مجبور ہو کر بھی حاضری دینی ہے اور دل کی خوشی کے ساتھ بھی۔ تو آئیے دل کی رضا کے ساتھ اللہ کے آگے اپنے آپ کو حاضر کر دیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، اور ہمیں ہمیشہ ایسا احساس عطا فرمائے کہ ہم اس کے حضور حاضر رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس حیات میں وہ کام کر جائیں جس کی وجہ سے حاضری معتبر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس سرزمین پر آنے والوں میں سے انبیاء کی حاضری کو قبول کیا، اور انبیاء میں سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام اس دنیا میں انجام دیا، رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی اسی مشن، اسی راستے پر قبول فرما لے۔ اللہ ہم اس مشن کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔